یہ ہیں عراق اور خلیجی ملکوں میں شہزادوں جیسی زندگی گزارنے والے مخدوم سعید۔ ان کے بڑھاپے کی یہ تصویر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ کبھی انڈین ایکٹرز ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے اور یہ اربوں روپے کے مالک تھے، مگر آج کھانے کو ان کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ یہ زندگی کبھی ہنساتی ہے اور کبھی رلاتی ہے، کبھی آپ عروج پر ہوتے ہیں اور کبھی یہ زندگی آپ پر زوال لے آتی ہے۔ میں آج موجود ہوں رائل پارک کے ایک چھوٹے سے کمرے میں، جہاں پر میرے ساتھ مخدوم سعید صاحب موجود ہیں۔ مخدوم سعید صاحب، یہ کیا ہے؟ ایک طرف تو اتنی آپ نے آسائشیں دیکھی، عمارت دیکھی، گاڑیاں دیکھی، محلات دیکھے، اور اب رائل پارک کا یہ چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پر پنکھا بھی نہیں ہے۔ بس کیا کہہ سکتے ہیں چھوٹے بھائی، جہاں میری بہت اچھی لائف گزری، بہت اچھی، ابھی بھی اچھی گزر رہی ہے، اس کا ناشکر نہیں میں کروں گا، لیکن وقت کے ساتھ جو ہے نا ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اب تو کوئی میرا رہا بھی نہیں میری دوائیوں کے لیے، میرے لیے میں بھوکا رہ کے بھیک مانگتا ہوں، ہوٹلوں میں بھیک مانگ کے کھانا کھاتا ہوں، کیا بتاؤں۔ وہ کہتے ہیں نا پیٹ اپنے ننگا نظر آئے گا، دوسرے تو تماشا دیکھتے ہیں۔ تم سب یہ کیا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ کہاں پیدا ہوئے؟ زندگی کیسے یہاں تک لے آئی؟ دیکھ لیجئے، میری فوٹوگرافر بھی دیکھ لیجئے، میری لائف بھی دیکھ لیجئے، لیکن جو پروجیکٹ ہوتا رہا، جو کچھ ہوتا رہا، اس کا شکر ادائی کیا ہے، کبھی نا شکرے نہیں بنے۔ پیدائش میری دوحہ قطر کی، میں نے آپ کو بتایا نا میری بہت اچھی لائف گزری ہماری اور فیملی کے۔ آپ آرمی میں بھی رہے، کون سے ملک کی آرمی کو سرو کیا؟ دوحہ قطر، جی۔ وہ تو اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہوگی۔ جی، سب کچھ تھا، اپنے کھا گئے۔ کیا زندگی میں مشکل کہاں پہ آئی؟ مسئلہ کہاں پہ بنا؟ بس مشکلیں ایسی ایک دم ایسی آئی کہ میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا۔ پاکستان کب واپس آئے؟ پاکستان میں آیا تھا 94 میں۔ ہم نے تو دیکھا کہ آپ کی اپنی گاڑیاں، اور آپ اس وقت اس سن میں اچھی گاڑیاں چلا رہے ہیں، لگژری، اور آپ نے بتایا کہ اچھی تنخواہ تھی، اچھی جگہوں پہ رہتا تھا، گاڑیاں چینج بھی کرتا تھا، اور بڑے بڑے لوگوں سے دوستیاں بھی تھیں۔ جی، بہت بڑے۔ ہم یہاں سے ایکٹر بلاتے تھے، دبئی کے اندر ہمارے شو ہوتے تھے، انڈیا سے ہمارے بہت ایکٹر آتے تھے، ہم ان کا شو کرتے تھے۔ آپ نے بتایا کہ شبانہ اور ونود کھنہ۔ جی، شبانہ اعظمی، ونود، میری بس بہت تصویریں تھیں، بہت، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میری تصویریں کچھ چوری ہو گئی، میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا۔ میرا پورا کا پورا بریک کیس، کم سے کم میرے پاس 10,000 سے زیادہ بھی جو ہے نا تصویر تھی۔ کب شادی کی؟ نہیں، ہمیشہ اکیلے رہے؟ اکیلے۔ کتنے بہن بھائی؟ ہم 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں۔ باقی سب کدھر ہیں؟ سب بکھر گئے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے رشتے۔ کسی نے مڑ کے نہیں دیکھا؟ اگر مڑ کے کسی نے دیکھا ہوتا تو میں آج اس نوبت پہ نہ ہوتا ہوں۔ یہ کمرہ کس نے دیا؟ یہ ایک بہت اچھے میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے رہائش دی ہے۔ وہ خود اوپر رہتے ہیں، انہوں نے پھر مجھے نیچے یہ رہائش دی ہے۔ کبھی سوچا نہیں کہ کہاں پہ آرام دہ بستر اور کہاں پہ یہ مشکل؟ آتی ہے سوچ، کیوں نہیں آتی؟ لیکن چھوٹا سا پنکھا آپ کو ہوا کیسے دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، کل مارننگ میں 6 o'clock میں واش آور کرنے کے لیے گیا ہوں، آیا ہوں تو آ کے دیکھے نہ پنکھا ہے نہ اسٹینڈ ہے۔ میں کہ سبحان اللہ، پنکھا کسی نے چرا لیا؟ جی۔ آج کل کرتے کیا ہیں؟ یہاں پر تو رہتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ اور آپ کو بیماری کیا ہے؟ میری موروں کی بیماری ہے۔ ایج کیا آپ کی؟ میری 54-52 کے قریب ہے۔ تو ابھی اگر اس میڈیا کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے آپ اپنی فیملی کو یاد کرنا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ خوش رہیں۔ جب وقت انہوں نے اس وقت یاد نہیں کیا تو اب یاد کر کے کیا فائدہ؟ سارے لاہور میں ہیں یا پاکستان میں؟ کہاں؟ پاکستان میں بھی ہے، پاکستان سے باہر بھی ہیں۔ بس یہی بولا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ تو آپ کے تو عربی دوست بھی ہوں گے بہت؟ جی، سب ختم ہو گئی نا کہانی، میں نے آپ کو بتایا نا۔ کچھ عربی میں کہنا چاہیں گے اپنے دوستوں سے؟ بس اپنے دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں۔ عربی میں کہیں گے تاکہ وہ ذرا سبھی مساعدہ کر دیں میرے ساتھ۔ انا في مشكلة حق باكستان، انا اسمه في حالة سعيد، ايوه يا رفيجك
كل عالم، من قطر، من أبو ظبي، من بحرين. أي رفيجك؟ والله مشكلة، والله مريض أنا. هل يسوي شوية مساعدة يا أخي؟ والله مریض، بہت بیمار ہوں، بہت بیمار ہوں. کیا خواہش ہے زندگی میں؟ زندگی میں یہی خواہش ہے کہ مجھے ایک چھوٹا سا گھر مل جائے، اس کے اندر اللہ کی عبادت کروں اور غریب لوگوں کو دوں. اللہ تعالیٰ بس مجھے اتنا دے. کار ریسنگ کے بہت شوقین تھے؟ جی کار چینج کرتے رہتے تھے، ریس کرتے تھے؟ جی، میں رالی کا ڈرائیور ہوں، ریسنگ کار کا، ڈیزرٹ کا. پوسٹنگ کہاں کہاں پہ رہی، کیا کیا ڈیوٹیز؟ کہ ہماری پوسٹنگ نائٹ بھی رہی، مارننگ بھی رہی، آفٹر نون بھی رہی، فل نائٹ بھی رہی، 1 ویک کی بھی رہی. وہ ہماری ڈیوٹی ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ سرکس چلتا رہا. بہت اچھا وقت گزرا ہے، بہت اچھا. بیماری تو اب آئی، اس سے پہلے زندگی کہاں پہ کھڑی تھی جب پاکستان آئے؟ جب پاکستان آیا تو بہت ٹھیک تھے، اللہ کا شکر تھا. پھر ایک دم لہر ایسی آئی کہ میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا. جو وہ لہر آئی، اس لہر میں ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں. کتنے سالوں سے اس کمرے میں؟ میں 5 سال ہو گئے اس کو. یہاں پر تو نہ واش روم کا بندوبست ہے، نہ پانی کا بندوبست ہے، اور یہاں پر پانی کیسے آتا ہے، کھانا کیسے آتا ہے؟ کھانے کے لیے جب بھوک لگتی ہے، 2-3 دن میں کھانا نہیں کھاتا، بھوک نہیں لگتی، نیچے جا نہیں سکتا. جب نیچے جاتا ہوں تو ہوٹل والے پہلے جھٹکارتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہوٹل والے؟ بس اسی طرح ذلیل کرتے ہیں. کیا تم روز آ جاتے ہو، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے. اندازہ نہیں آپ کی بے بسی کا؟ کوئی ادھر نہیں دیکھتا، کوئی ادھر نہیں دیکھتا. سب ادھر لوگ تماشا دیکھتے ہیں. جب کاریں پاس سے گزرتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ سب کچھ تھا؟ جی، میں نے بولا آج دیکھیں کیسے نئے سے نیا ماڈل ہے. اور یہ سب ماڈل آج سے ہم 20 سال پہلے، 25 سال پہلے اس طرح یوز کر چکے ہیں کہ جیسے کیڑیاں یوز کرتی تھی. شو روم سے ہم نے 200 ریال میں گاڑی نکال لینی ہے، اور ہر مہینے اس کا 200 درم، 300 درم اس کا پیمنٹ دینی ہے اس کی. گرمی ہو یا سردی، آپ اسی کمرے میں اکیلے پڑے رہتے ہیں، تو خدا سے کبھی کچھ مانگا بھی ہے، کچھ کہا بھی ہے، گلا شکوہ بھی کیے؟ آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر ہوتے ہیں. میں اپنے اللہ سے ہی کرتا ہوں اور کسی سے نہیں کرتا. گلا شکوہ بھی کرتا ہوں، لڑتا بھی ہوں، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کا شکر ادا بھی کرتا ہوں، شکر ادا ہی کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دی ہے، بہت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے، بس مجھے چھوٹا سا ایک آشیانہ دے دے بس. کبھی کیا اب اللہ سے مانگتے کیا ہیں؟ کیا بس ایک گھر چاہتے ہیں؟ میں بس ایک گھر چاہتا ہوں اور اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے دونوں پاؤں میں زخم ہے، چلنا پھرنا بھی دشوار ہے. ڈاکٹر نے بولا تھا آپ کی ٹانگ کاٹی جائے گی. پھر میرے آپریٹ ہوئے میں 3 آپریٹ ہوئے میں، آپریشن ہوئے میں. باہر ادھر گرمیوں میں سوتا تھا، کوئی چیز مجھے کاٹ گئی. خود ڈریسنگ کرتا ہوں، خود پٹی کرتا ہوں، خود ہر چیز کرتا ہوں. اور جدھر بھی میں گیا ہوں میں اکیلا گیا ہوں. کبھی یہ جو پناہ گاہ وغیرہ ادھر بھی گئے ہیں؟ جی، ان پناہ گاہ میں صبح رات رکھتے ہیں اور صبح 6 بجے ناشتہ کر کے نکال دیتے ہیں. لیکن وہاں پر نہیں گئے؟ اس لیے نہیں گیا. اور اوپر سے یہ پاکستانیوں جو لاہور کے رہنے والے ہیں ان کو نہیں رکھتے. جو باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، کراچی سے ہو گیا، دبئی، یہ اسلام آباد سے ہو گیا، دوسرے شہروں سے آتے ہیں. کوشش کی اس کا مطلب؟ جی کوشش کی لیکن ناکام رہا. میرے بہن بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے، لیکن میں ان سے ملنا نہیں چاہتا. اگر کوئی آئے زندگی میں پھر بھی نہیں ملیں گے؟ نہیں، ایک دفعہ جب دل ٹوٹ گیا اب کیا فائدہ. جب وہ ملنے کے لیے ملنا تھا، جب مدد تھی، اب تو اللہ کا شکر ہے، اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں. اپنوں کے آگے بھیک نہیں مانگی، غیروں کے آگے مانگ لی. اور اس دوران میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا بیٹا ہی سمجھ لیجئے، 4 اس کے بچے ہیں. اس کا بھی آج کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے گھٹنے کا.
घुटना उसका बाहर निकल आया है। वही मेरे पास आता है, हफ्ते 2 हफ्ते में आता है, आके चक्कर लगा जाता है, गिला शिकवा कर लेता हूँ उसके साथ, और किसी के साथ नहीं, किसी से नहीं मिलना चाहते? किसी से नहीं। ख्वाहिश खत्म हो गई है दिल में कि अपनों के बीच में अब घुसूंगा, फिर वही टेंशन है, वही पुरानी दुखी नसीब बातें जिनका कुछ पहलू नहीं है, जिनका कोई ना आगे ना पीछे कोई पहलू नहीं है, फजूल बातें करनी कि जो इंसान अभी जिंदा भी रहे वो कहते हैं जल्दी से ही मर जाए।